اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اساتذہ کی ذمہ داریاں کیا ہے اور اساتذہ میں خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اساتذہ کن خصوصیات کے حامل اساتذہ جو ہے وہ کامیاب اساتذہ ہوتے ہیں اور وہ اساتذہ جو ہے وہ معاشرے کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں۔ تو ان اساتذہ کی صفات جو ہے، اساتذہ کی جو اپنی صفت ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ ہے۔ میں اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کی جو خصوصیت قرآن میں بیان کی ہے، اللہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن آج ہم چند چیدہ خصوصیات پر بات کریں گے۔ اگر ایک استاد میں، ایک پروفیسر میں، ایک ٹیچر میں، ایک یونیورسٹی کے لیکچرر میں یہ خصوصیات پیدا ہو جائے تو پھر یہ جو معاشرہ ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ پہلی خصوصیت اس میں یہ ہے کہ ایک استاد کو یہ جان لینا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میرا جو پروفیشن ہے، میرا جو پیشہ ہے وہ کون سا پیشہ ہے۔ تو یہ پیشہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، نبوت کا پیشہ ہے، کار نبوت ہے پیشہ۔ یہ پیشہ جو ہے پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ جس طرح اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتا ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نقطہ ہمارے اساتذہ سمجھ جائے کہ ہمارا کام جو ہے، ہمارا کام پیغمبرانہ کام ہے، ہمارا کام جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے، ہمارا کام آسان نہیں ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ کس طرح یہ پیشہ جو ہے یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ تو دیکھیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو پیشے ہیں ان کا اشارہ نہیں کیا، لیکن خود کہا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور وہ تھے بھی ایک معلم، وہ استاد تھے، ہمارے استاد تھے۔ ان کی جو خصوصیات ہے اور ہمارے اساتذہ کی جو خصوصیات ہے وہ میچ نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ اگر ان خصوصیات کو ہم اپنے آپ میں ڈال لیں، ہم اپنے روش ان خصوصیات کے مطابق ڈال لیں تو ہم ترقی کر پائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی جو خصوصیت ہے جو استاد کی، جب ایک استاد کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے معلم، جو میرا جو پیشہ ہے وہ پیشہ نبوت سے منسلک ہے، تو ان صفت کے بعد ان کے لیے کچھ صفات اور بھی ہیں جو کمپلسری ہو جاتے ہیں کہ وہ ان صفات کو جان لیں اور ان صفات کو جو ہے اپنا لیں۔ اس میں صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ استاد بحیثیت دائی، استاد جو ہوگا وہ ایک دائی ہوگا، کیونکہ اگر استاد دائی ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ لوگوں کو اور بہت زیادہ آسانی سے نئی نسل کو اپنی روایات، اپنی تعلیم، اپنی اقدار، اپنی ورثہ، سب کچھ ان کو منتقل کر سکتا ہے بہت آسانی سے۔ ان پر کوئی قید و بند کی صعوبتیں نہیں ہوتی، وہ قید نہیں ہوتے، وہ کسی کے باؤنڈ نہیں ہوتے۔ اگر استاد دائی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو صرف ایک کتاب پڑھائے گا، جو بھی کتاب ہو وہ سامنے آ جائے گا، وہ پڑھائے گا، لیکن کیا ہم ان سے وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے کتاب بنائی گئی ہے، جس کے لیے ہم اسکول جا رہے ہیں، ہم کالج جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ تو پہلا جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ استاد بحیثیت دائی ہوگا، استاد کا حیثیت دائی کا ہوگا۔ وہ جو بھی کورس پڑھاتا ہے وہ ان کو دنیاوی رنگ کے ساتھ ساتھ دینوی رنگ بھی دے گا۔ وہ ان کو آخرت کا بھی طریقہ کار بتا دے گا کہ آخرت کی کیا صورتحال ہے، اللہ کی طرف سے کیا احکامات ہیں اس بارے میں۔ یہی سب جو ہے وہ ذہنوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، اسلام کی طرف نزدیک کریں گے۔ یہی پہلی صفت ہے جو ایک استاد میں ہونی چاہیے، اور اگر یہی نہیں ہے اور اب بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کم تعداد میں آپ کو دائی اساتذہ نظر آئیں گے۔ تو جس کی وجہ اور جس کی نتیجہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، وجوہات بھی جان رہے ہیں آپ لوگ، اور آپ ان کی جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ کیا ہونے چاہیے کہ وہ ایک مربی ہوگا۔ جس طرح قرآن نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مربی ہے، ان کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیاتیں آپ لوگوں کو سنائے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ وہ آپ کی تزکیہ نفس پر زور دے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو کتاب اور حکمت سکھائے۔ یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا،
اور یہی اس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیے، اگر ایک اساتذہ اپنے آپ کو اس پیغمبرانہ مشن سے، اس پیغمبرانہ پیشہ سے منسلک کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہی صفات اپنائے۔ تو جو مربی کا صفات ہے وہ اپنے آپ میں اپنائے۔ تعلیم کے بارے میں ایک ضمنی طور پر ایک 3 باتیں آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ تعلیم کیا ہے؟ تو تعلیم، ایک گروہ کے نظر میں تعلیم یہ ہے کہ آپ علم برائے علم تعلیم حاصل کریں، کچھ جانیے، لیکن اگر آپ کچھ جانتے ہیں اور آپ خیر و شر میں تمیز نہیں کر سکتے، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ خیر کی چیزیں کون سی ہے اور شر کی کون سی ہے، تو پھر آپ نے علم حاصل نہیں کی، وہی علم جو ہے وہ جہالت ہے جو خیر و شر میں تمیز نہیں کرا سکتی۔ دوسری گروہ کا نظریہ تعلیم کے بارے میں یہی ہے کہ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ تعلیم کے ذریعے معاش حاصل کریں۔ اسلام نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا، آپ معاش کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، حلال طریقوں سے آپ کما سکتے ہیں، آپ پیٹ پال سکتے ہیں، آپ جو ہے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، لیکن علم کو اگر آپ صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ کو معاشی فوائد ہو، تو وہ بھی تعلیم اور علم نہیں ہے۔ تیسرا جو گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ طاقت کی حصول کے لیے ہے، تعلیم کے ذریعہ ہم طاقت حصول کریں گے۔ اگر اب ہم دیکھیں جن لوگوں نے طاقت کے حصول کے لیے علم حاصل کیا، تو پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے 15 لاکھ جانیں جو ہے ضائع کی، 15 لاکھ جانیں لی۔ دوسری جنگ عظیم میں 51 ملین جو لوگ ہیں وہ قتل ہوئے۔ تیسری جنگ عظیم چوتھی، اور اب جو یہ سائیکلوجیکل وار شروع ہے، چل رہا ہے اب کے دور میں، اس میں بہت زیادہ جانیں ضائع کیے ہیں، کیونکہ یہ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے تعلیم جو ہے وہ طاقت کی حصول کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم نے یہ تعلیم طاقت کے حصول کے لیے استعمال کیا تو یہی اثرات مرتب ہوئے، معاش کے لیے استعمال کیا تو یہی اثرات مرتب ہوئے، علم برائے علم حاصل کیا تو یہی اثرات مرتب ہوئے۔ لیکن اب اگر اساتذہ اور لوگوں کو یہ سکھائے کہ ان کو تزکیہ نفس پر فوکس دے، ان کی بحیثیت مربی استاد کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نفس کی پاکیزگی کے بارے میں بتائے، لوگوں کو نفس کی پاکیزگی کے بارے میں بتائے کہ اپنے نفس کو پاک رکھے، صاف رکھے۔ اس کے علاوہ چوتھا جو کام ہے یا چوتھا جو ذمہ داری ہے، چوتھی جو صفت ہے اساتذہ میں، وہ یہی ہے کہ استاد بحیثیت عالم، استاد عالم ہوگا۔ عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاد کچھ نہیں جانتا، لیکن عالم کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ استاد جو ہوگا وہ علم کی طلب میں ہوگا، وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ علم کے لیے کوشاں رہے گا، وہ علم کی چینجز کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہے گا، وہ علمی خدمات سر انجام دینے کے لیے بیتاب ہوگا۔ ان کا کام بہت زیادہ مشکل ہوگا، ان کا کام بہت زیادہ ایثار و قربانی والا ہوگا، لیکن ان کا کام یہی ہوگا کہ وہ علم کی تلاش میں رہے، وہ علم کو تلاش کرے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، تاکہ جو نسل ان کے پاس آئی ہے، نئی نسل، وہ ان سے زیادہ استفادہ حاصل کرے۔ ہمیشہ استاد کا کام یہی ہوگا کہ وہ علم کی حصول میں جو ہے لگا رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ 5ویں صفت جو یہ ہے، استاد بحیثیت مصلح، اصلاح کرنے والا ہوگا۔ کس چیز کی اصلاح کرنے والا ہوگا؟ اپنی آپ کی اصلاح کرنے والا ہوگا، اپنی موجود جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اصلاح کرنے والا ہوگا، جو تعلیمی نظام وہ پڑھا رہا ہے، جو تعلیمی نصاب وہ پڑھا رہا ہے، اس کی اصلاح کرنے والا ہوگا۔ تو یہ 5ویں صفت ہے ایک استاد کی، کہ اگر یہ صفت اپنائی جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب یہ سب صفات تو اپنائے جائیں گے، لیکن ان کا ثمرہ کیا ہوگا، ان کا فائدہ کیا ہوگا اس استاد کے لیے، اس معاشرے کے لیے، یہ فوائد کیا ہوگے ان کے لیے؟ تو چھٹا جو نقطہ ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے اور نہایت ہی اہم نقطہ ہے۔ اس کا نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں کوشش اور آخرت پر نظر، کہ جو کوشش یہ کرتا ہے تو دنیا میں کرتا ہے، لیکن اس کی جو نظر ہے وہ آخرت پر ہوگی۔ ان کا نزدیک جو ہوگا وہ رضا الہی مقصود ہوگا، وہ رضا الہی کی خاطر اپنی سب کچھ اس فیلڈ میں لگا دے گا، تاکہ وہ اچھا استاد بن سکے اور اس معاشرے کی جو
ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے تعلیمی میدان میں. تو اس کے لیے اب ہم نے 6 باتیں بتائی ہے. پہلا بات یہ ہے کہ استاد کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کا پیشہ جو ہے یہ پیشہ جو ہے پیغمبرانہ پیشہ ہے. دوسرا جو خصوصیت ہے ان کا یہ ہے کہ استاد بحیثیت داعی کام کرے گا. تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ استاد بحیثیت مربی کام کرے گا اور تزکیہ نفس پر فوکس کرے گا. استاد علم کی حصول کے لیے عالم بننا ہوگا. استاد 5ویں جو صفت ہے استاد کا وہ مصلح اصلاح کرنے والا ہوگا. اس نظام کی اصلاح کرنے والا، اس تعلیم کی اصلاح کرنے والا، جو اسٹوڈنٹس ان کے پاس ہیں ان کی اصلاح کرنے والا ہوگا. اور آخر میں جو سب سے اہم چیز ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو اسٹرگل ہوگا، ان کی جو کوشش ہوگی، ان کی ثمر جو ہے وہ آخرت میں اللہ کے ہاتھ سے وہ ان کے طلبگار ہوگا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے کیتی ہے. یہاں جو بھی ہم بو رہے ہیں وہ آخرت میں ہم کاٹیں گے. بد بو رہے ہیں، برائی بو رہے ہیں، اچھا بو رہے ہیں، کچھ بھی جو ہم بو رہے ہیں وہ ہم کو ادھر ہی کاٹنا ہے. یہی صفت اگر ہماری ذہنوں میں راسخ ہو گئی کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے ہم کو اس کا صلہ آخرت میں ملنا ہے، تو تب یہ 5ویں جو نکات ہے یہ بہت آسانی سے اپنی زندگی میں آ سکتی ہے. اور یہ جو نکات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ یہ نکات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. اور اگر میری کوئی نقطہ غلط ہو یا میں نے کچھ غلط بیانی کی ہے تو آپ اس پر مجھے تصحیح بھی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.